بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ تلک آیات الکتاب نتلوها علیک بالحق۔ یہ قرآن کی آیات جو ہیں، اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں، آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سارا مدار ہے ایک بات پر، دین کا، آخرت کا، ایمان کا، معرفت الہی کا، کتاب اللہ کا، کتاب اللہ کے سمجھنے کا، کتاب اللہ پر توفیق عمل کا، ان ساری باتوں کا مدار ایک بات پر ہے، اور وہ بات ہے کہ بندے کو اعتبار ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہی سب سے مشکل کام ہے۔ کہنے کو تو ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی صداقت پر ایمان ہے، لیکن کردار سے یہ بات ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ میں جو مشکلات ہیں میں ان سے واقف ہوں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود یا لائق عبادت نہ جاننے میں زندگی کی کتنی مشکلات ہیں، ان سے میں واقف ہوں۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں۔ یہ لا الہ جو ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بھی تب مانا جا سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد ہو، کیونکہ اس کا بتانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کو زیبا ہے، اور آپ ہی نے اللہ کی مخلوق کو یہ مبارک جملہ بتایا ہے۔ پھر اللہ کا کلام ہو، اللہ کی آیات ہوں، اللہ کی کتاب ہو، اور نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس رسول پر جو نبیوں کا بھی نبی اور رسول ہے، نبی بھی جس کی امت شمار ہوتے ہیں، جو امام الانبیاء ہے، اور پھر ان آیات کو بندہ پڑھے، سنے، سمجھے، مفاہیم، معنی، تفسیر سنے اور اس پر عمل نہ کرے،
تو اس کے بارے کیا کہا جائے گا؟ اسے حضور کی نبوت میں شک ہے یا آیات میں شک ہے، اللہ کی کتاب میں شک ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کو اللہ مانتا ہے، معبود برحق مانتا ہے، نبی کو برحق نبی مانتا ہے، اللہ کے احکام کو نہ ماننے کا اس کے پاس سبب کیا ہے؟ فرمایا یہی مشکل ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ نتلوہا علیک بالحق، جو آیات الہی نازل ہوئی ہیں، جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر حکم حق ہے، اس میں کوئی رائے برابر شک کی گنجائش نہیں۔ اور یہ مت بھولو کہ اللہ نے نبی مبعوث فرما کر، کتابیں نازل فرما کر مخلوق کو اپنے غضب سے بچایا ہے، وہ مخلوق پر زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جو ہمارا ایک تاثر ہے کہ دین ہمارے گلے مصیبت پڑ گئی ہے، نماز ہمیں بوجھ لگتی ہے، زکوٰۃ دینے سے ہم گھبراتے ہیں، رزق کہیں سے مل رہا ہو تو اس میں حلال حرام کی تمیز سے ہم گھبراتے ہیں کہ یہ اب کیا مصیبت ہے، پیسے مل رہے ہیں، اب اس میں حرام کہاں سے آ گیا اور یہ پابندی کیسی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کلمہ کیا پڑھ لیا، ہم پر تو ایک مصیبت آ گئی۔ فرمایا یہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی مصیبت سے بچانے کا سبب ہے۔ انسانی زندگی جو ہے یہ ایک آزمائشی دور ہے اس کا۔ جب دنیا میں آتا ہے، مکلف ہوتا ہے، تو مکلف ہونے سے لے کر مرنے تک، جب اس کے حواس جب تک سلامت رہتے ہیں، تو اس کے کردار سے صرف یہ جانچا جائے گا، وہ اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت سے مراد غیر مشروط اطاعت ہے۔ نماز روزہ بھی عبادت کا ایک بہترین حصہ ہے، لیکن زندگی کا ہر عمل یا عبادت ہے یا ترک عبادت ہے۔ جو کام بھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے، اس کا کرنا عبادت ہے، روزی کا کمانا عبادت ہے، بال بچے پالنا عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جب اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، نان و نفقہ بچوں کا تو اس پر واجب تھا، تو وہ کیسے صدقہ ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ واجب کی تعمیل پر ہی ثواب ملتا ہے نا۔ واجب تھا تو اس نے اس کی تعمیل کی، تو واجب کی تعمیل پر، فرائض کی تکمیل پر ہی تو ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ نے لوگوں سے زیادتی کا ارادہ نہیں کیا کہ وہ ان پہ پابندیاں لگا دے اور ایسیاں لگا دے کہ زندگی مشکل ہو جائے۔ کوئی بھی آدمی دیانتداری سے شرعی احکام کو ایک طرف رکھ کر، زمانے کی روش کو دوسری طرف اور بے دینی کی زندگی کو دوسری طرف رکھ کر دیکھ لے، مشکلات، گناہ، نافرمانی اور بے دینی کی زندگی میں اتباع شریعت میں مشکلات نہیں۔ اتباع شریعت زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ مَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے کوئی زیادتی کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا کہ بندوں پہ وہ ایسا دین نازل کر دے کہ وہ ان کے لیے مجبوری بن جائے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو کام کوئی نہیں کر سکتا اس کے بارے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، جو وہ کر سکتا ہے اس کے بارے احتساب ہوگا کہ اس نے شریعت کے مطابق کیا یا اس کے خلاف کیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اب اطاعت الہی میں ممانعات کیا ہیں؟ کون سی چیز روکتی ہے اللہ کی عبادت سے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ وقت میرا ہے، میں اسے اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، میں سیر کروں، تاش کھیلوں، میں کوئی اور دنیا کا کام کروں، دکانداری کروں، میں کہاں اس کو اپنے وقت کو نمازوں میں لگاتا کروں، یہ میرا وقت ہے۔
یہ دولت میری ہے، میں کیوں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں؟ یہ گھر میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ عہدہ میرا ہے، یہ سب فرمایا سب جھوٹ، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، کائنات کا ہر ذرہ، وقت کا ہر لمحہ صرف اللہ کی ملکیت، سب کچھ اس کا ہے۔ جن چیزوں کو تم عزیز سمجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، جس دولت کو تم اپنی سمجھ کر سمیٹنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، جس وقت کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، یہ میرا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کا ہے۔ اس نے اگر وقت تمہیں دے رکھا ہے تو اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے دے رکھا ہے، طاقت دے رکھی ہے، دولت دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، تو کوئی چیز اگر تم سمجھتے ہو تمہاری ہے تو وہ تمہاری نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ ایک وقت تک کے لیے اس نے تمہارے سپورٹ کر دیے، تمہارے لیے وہ آزمائش بن گئی ہے۔ جب موت آئے گی ہر چیز سے دستبردار ہو کر تم چل دو گے، تمہاری جائیداد تقسیم ہو جائے گی، تمہاری دولت تقسیم ہو جائے گی، اور تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر یہی دنیاوی زندگی ہوتی اور یہاں بات ختم ہو جاتی تو پھر تو وہ فائدے میں رہے جنہوں نے موج میلہ کر لیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہر چیز، ہر کام کو واپس اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہر کام کو پرکھا جائے گا، اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ کہاں حق ہے اور کتنا باطل ہے۔ ہر چیز اس کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اور رہے اے مسلمانوں تم، فرمایا تم سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں، بہت سے انبیاء گزرے ہیں، بہت سے رسول گزرے، بے شمار قومیں اس منصع شہود پر آئیں اور اپنا وقت گزار کر چلی گئیں، لیکن تم لوگ جو ہو جنہیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے، کن تم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت۔ جتنی قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں اس میں انبیاء، رسل، اولو العزم رسول، صاحب کتاب آئے اور دنیا سے تشریف لے کے قوموں کا عروج و زوال ہوا، اقتدار میں بھی آئیں، اقتدار سے بھی۔ جتنی قومیں گزر چکی ہیں ان سب میں بہترین امت تم ہو، اور تمہاری بہتری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے اخرجت للناس، کہ تمہارے زندگی جو ہے وہ اولاد آدم کی بہتری کے لیے، تم اپنے لیے نہیں جیتے، تم صرف بچے پالنے کے لیے نہیں زندہ رہتے، تم صرف مکان بنانے کے لیے نہیں ہو، تم صرف ملازمت کرنے کے لیے نہیں ہو، تم صرف دولت کمانے کے لیے نہیں ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں جو یہ شرف بخشا ہے کہ تم دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو، تو اس شرف کی وجہ سے تم باعث ہو ساری انسانیت کی بقا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ممتاز علماء میں سے تھے، اور اپنے وقت کے ممتاز اولیاء اللہ میں سے تھے، صاحب منصب ولی تھے، اور اپنے زمانے میں کتب ارشاد کی مسند پہ فائز تھے۔ اقطاب دنیا میں 4 ہوتے ہیں، روئے زمین پر ساری انسانیت میں بسنے والے 4 بندوں میں سے ایک ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ 6 ارب کی آبادی میں، 600 کروڑ کی آبادی میں 4 بندے ممتاز ہوں، ان 4 میں سے ایک ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ منصب تھا بحمد اللہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ وہ
فرمایا کرتے تھے ان کی تقاریر اب بھی خدام الدین جو ان کا رسالہ تھا اگر ملے تو اس میں ہوں گی، فرماتے تھے کہ اے لاہوریو، تم یہ جو بالا خانوں میں اور اپنے آرام دہ بستروں پر اور مزے سے سوئے ہوئے ہو، اس آرام و آسائش کا سبب تم نہیں ہو، بلکہ اس کا سبب تو وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بیدار رہتے ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ان کے تو فعل تم مزے کر رہے ہو۔ قرآن نے فرمایا کہ کائنات کی بقا اس امت پر ہے، اخرجت للناس، اولاد آدم کی بقا کا سبب ہو تم۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، جس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ تو وہی ہیں جو دامان رحمت سے وابستہ ہیں۔ یہی امت ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، جو حلال حرام کی تمیز کرتی ہے، جو اللہ کو یاد کرتی ہے۔ تو اس کا یہ اللہ کو یاد کرنا بھی ایک سبب ہے کہ کائنات آباد ہے اور دوسری انسانیت بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ دوسرا تمہارے جو پھر فرمایا کہ کون ہیں خیر امت، کون لوگ ہیں؟ امتی ہونے کے مدعی تو بہت سے ہیں، لیکن واقعی امتی کون ہیں جو خیر امت کے لقب سے سرفراز ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نہ صرف خود اچھائی کرتے ہیں بلکہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں۔ تأمرون درخواست نہیں کرتے، یہاں بات تبلیغ کی بھی نہیں فرمائی کہ تبلیغ کرتے ہیں پہنچاتے ہیں، نہیں، تأمرون حکم کرتے ہیں۔ حکم کرنے کے لیے ایک قوت چاہیے، ایک طاقت چاہیے۔ حکم وہی کر سکتا ہے جو زبردست۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت محمدیہ اور خیر امت کو، جس کی بات آپ روز سنتے ہیں، حکمران بھی امہ کے وہ لگا رکھا ہوتا ہے، انہوں نے بھی رٹ، اور دانشوروں نے بھی، اور ٹیلی ویژن پر بھی اور اخبار میں بھی امہ کی بات ہوتی رہتی ہے۔ امہ کون ہے؟ فرمایا امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شخص شامل ہے جو نیکی کا حکم کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص بادشاہ ہے، رائی ہے، حکمران ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے پوچھا جائے گا۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کسی کا اپنے خاندان پہ حکم چلتا ہے، کسی کا اہل محلہ پہ، کسی کا شہر پہ، کسی کا ملک پہ، اور اگر اپنے خاندان پر بھی نہیں تو اپنے آپ، اپنی ذات پر تو ہر بندے کا اختیار چلتا ہے۔ جہاں تک اس کا اختیار چلتا ہے وہاں تک وہ حکم دیتا ہے نیکی کرنے کا، حکم من نیکی کرواتا ہے کہ اچھائی کرو، نیکی کرو، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تأمرون بالمعروف، گزارش نہیں کرتا، ریکویسٹ نہیں کرتا، درخواست نہیں کرتا، پیغام نہیں دیتا، بلکہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روک دیتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں میں بنیادی طور پر ہر فرد کو کم از کم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ قائم رکھنا چاہیے۔ اپنے متعلقین، متوسلین، جو لوگ اس کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو اطاعت الہی پہ قائم، ان کو اطاعت الہی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ اور ایک ایسی طاقت ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس کہ جو روئے زمین پر الناس کو، ساری اولاد آدم کو یہ حکم دے سکے کہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا،
اور ہر شخص اپنے حقوق کے اندر زندگی گزارے گا، دوسرے کے حقوق میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اگر مسلمان یہ قوت نہیں رکھتے تو اس کا سبب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ خود انہوں نے بھلائی چھوڑ دی ہوگی، خود اتباع شریعت چھوڑ دیں گے، خود اتباع رسالت چھوڑ دیں گے، تو پھر دوسروں کو حکم دینے کی طاقت کہاں سے آئے؟ یار ہماری یہ بدقسمتی ہے، اس وقت کم و بیش 56 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں، جن میں سے بحمداللہ مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں کم از کم حدود تو رائج ہیں، باقی قوانین شرعی نہیں ہیں لیکن حدود شرعی رائج ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کی اسلامی ریاستوں میں نہ شریعت کا قانون ہے، حتیٰ کہ حدود بھی جاری نہیں۔ تو جب مسلمانوں کا اپنا یہ عالم ہوگا، دین کی بات ہی کو نہیں کرتا۔ سب سے بڑا اور سب سے طاقتور اور سب سے بڑا اسلامی ملک اور ایٹمی قوت ہے پاکستان۔ پاکستان میں بھی حکمرانوں سے لے کر حکومتی حلقوں سے لے کر دینی سیاسی جماعتوں اور اکابر علماء تک جمہوریت کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ اسلام کو کوئی نہیں پوچھتا کیا ہے جمہوریت۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جمہوریت یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ حکومت کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثریت کو دیکھ لیں، یہ جو پچھلا الیکشن ہوا جس میں یہ حکومت بنی جو اب اپنا وقت پورا کر رہی ہے، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس میں 2,93,00,000 ووٹ پول ہوئے، 16 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اور اس میں نہیں کم از کم 10 کروڑ تو ووٹر ہوں گے، بالغ ہوں گے 16 کروڑ میں، لیکن جو ووٹ پول ہوئے ان کی تعداد ہے 2,93,00,000۔ اس میں کتنی سیاسی پارٹیاں، کتنی دینی سیاسی پارٹیاں، ان سب کے ووٹ شمار کریں تو حکومت تو آئی کاف لیگ کے حصے میں اور MQM کے حصے میں 2-3 جماعتوں کی کوalition ہے، یا کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ اپنا ایک نام بدل کر شامل ہو گئے۔ تو حکمران جماعت کے پاس پورا جائزہ لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 کروڑ ووٹ بھی ہو، چونکہ کم از کم 1,93,00,000 تو لے گئی ہوگی اپوزیشن۔ تو 16 کروڑ پر 1 کروڑ ووٹ حکومت کرے تو یہ اکثریت کی حکومت ہے؟ یہ اکثریت کی حکومت ہے یا اکثریت کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اکثریت نے حکومت کرنی ہے تو مکہ مکرمہ میں حکومت ابو جہل کو سزاوار ہے کہ اکثریت اس کے ساتھ تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تھوڑے لوگ تھے۔ اسلامی ریاست جب مدینہ منورہ میں بن رہی تھی تو جزیرہ نما عرب میں ووٹ کرا کے دیکھیں کہ حضور کے خلاف ووٹ کتنے اور حضور کے ساتھ کتنے، تو یہ تو 3,000 گھروں کا ایک گاؤں تھا چھوٹا سا جسے مدینہ الرسول کہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے بھی کئی گاؤں تھے جو یہودیوں کے تھے، کچھ نصارہ کے تھے۔ خود مدینہ منورہ سارا صرف مدینہ النبی نہ ہو، مدینہ النبی تو وہ تھا جس میں خالص مسلمان تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہود و نصارہ کی بستیاں بھی ساتھ شامل کر کے مدینہ منورہ بھی ووٹ کرائیں تو اکثریت حضور کے خلاف چلی جائے گی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ حکومت انسانوں کو گن کر نہیں دی جاتی، حکومت اہلیت کی بنیاد پہ دی جاتی۔ اور اکثریت یا جمہوریت کا لفظ اسلام نے دیا۔ اسلام سے پہلے کہاں تھا جمہور کا لفظ؟ صرف شہنشاہیت تھی اور جمہور صرف مار کھاتے تھے۔ اسلام نے دیا، اور اسلام نے جمہور کو یہ حق دیا کہ جس فیصلے پہ جمہور متفق ہو جائیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ دین کا فیصلہ ہے۔ لیکن جمہور کون ہے؟ اب آپ دینی مسائل میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ جو رائے ہے یہ جمہور کی رائے ہے۔ جمہور کون ہے؟
جاہل، ان پڑھ، بدکار، شرابی، چور و چکوں کی اکثریت. جس شعبے کی بات ہو، اگر فقہ کی بات ہے تو فقہا کی اکثریت جس بات پہ متفق ہو جائے یہ ہوگا جمہور کا اتفاق. تفسیر کی بات ہے تو مفسرین کرام کی اکثریت جس بات پہ متفق ہو جائے یہ ہوگا جمہور کا فیصلہ، اور یہ جمہوری فیصلہ ہوگا. سیاست کی بات ہے تو سیاسی ماہرین جس رائے پہ متفق ہو جائیں وہ ہوگی جمہوری رائے. نہ یہ کہ الف بے جیم ہر جاہل، ناکار، بدکار، چور و چکا وہ اکٹھے کر کے جس طرف تعداد زیادہ ہو جائے وہ جمہور بن جائے اور جمہوریت بن جائے. یہ سراسر دین کے خلاف ہے. اب اس پہ وہ راضی ہوتا ہے یا ناراض، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کا حبیب ناراض نہ ہو، باقی جسے ناراض ہو کر دیکھنا ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ یہ تو اللہ کی بات ہے اور دین کی بات ہے، اور یہ منبر رسول ہے اور مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے اور سامنے اللہ کی کتاب ہے. یہاں تو کوئی ہیرا پھیری کی بات نہیں، یہاں تو کھری بات ہے. تو یہ جتنا دینی سیاسی جماعتیں بھی جمہوریت الاپ رہی ہیں یہ دین کے خلاف جا رہی ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ ان میں جو علماء ہیں وہ مجھ سے کم پڑھے لکھے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ان باتوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں. اقتدار کے لالچ نے، عہدوں کے لالچ نے اور دولت کے لالچ نے نگاہیں بدل دی ہیں اور کچھ کا کچھ نظر آ رہا ہے. اور چونکہ امریکہ جمہوریت کہتا ہے، برطانیہ جمہوریت کہتا ہے، عیسائی اور یہودی ریاستیں جمہوریت کہتی ہیں، اب یہ کہتے ہیں جی ہم کیا اسلام کہیں تو یہ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو وہ تو نماز روزے سے بھی خلاف ہیں، وہ تو کلمہ پڑھنے سے بھی خلاف ہیں. پھر انہیں راضی کرنا ہے تو سب کچھ چھوڑ دو، وہ تم سے راضی ہو جائیں گے. تو فرمایا امتی وہ ہے جو جہاں تک اس کا بس چلتا ہے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور یہ سارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی اجرت نہ لے. تؤمنون باللہ، یہ سارا مجاہدہ اس لیے کرے کہ اس کا اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے. روزی معروف طریقے سے کمائے، یہ نہیں کہ کوئی تقریر کی ہے اب میں بیان کر رہا ہوں تو اس کے بدلے پیسے لے کر کھاؤں تو میں بیان کیا خاک کروں گا. پھر تو جو پیسے دیں گے مجھے ان کی پسند کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ میری تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہ آ جائے کہ یہ پیسے دینے والے روٹھ جائیں یا پیسے ہی نہ دیں. کتاب لکھوں گا تو اگر اس سے ذاتی مفاد مطلوب ہے تو پھر یہ لحاظ کرنا پڑے گا کہ جو خریدیں گے ان کے مرضی کی بات ہونی چاہیے. یہ کیسٹیں بنتی ہیں، اس سے مجھے ذاتی دولت ملتی ہو تو پھر مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ایسی سی ڈی اور کیسٹ بنے کہ لینے والے خوش ہوں. الحمدللہ روزی مزدوری کر کے کھاتے ہیں اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ دین کے بتانے پر اللہ نے اجرت لینے سے محفوظ رکھا ہے. نہ کسی کتاب کی رائلٹی لی ہے، نہ کسی تقریر کی قیمت لی ہے، نہ کسی سی ڈی اور کیسٹ، اور یہ اس کا احسان ہے. اور دین کا کام ہو اس طرح سکتا ہے کہ جب آپ کا اللہ پر ایمان ہو. رازق وہ ہے، روزی وہ دے گا، اور حصول رزق کے لیے معروف ذرائع اختیار کیے جانے چاہیے. حصول رزق حلال فرض عین ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہنا نہیں، بلکہ روزی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، اسی طرح حلال رزق کا پیدا کرنا فرائض میں سے ہے. اور معروف ذرائع ہیں، مزدوری ہے، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے اور ملازمت ہے. یہ 4 معروف ذرائع ہیں حصول رزق کے. اس کے علاوہ باقی معروف ذرائع حلال ذرائع نہیں ہیں، ناجائز ذرائع ہیں. رشوت لینا، چوری کرنا، جھوٹ بول کے پیسے لے لینا، دین بیچنا اور دین بیچ کر پیسے لے لینا، فتویٰ فروشی کرنا، یہ سارے ناجائز ذرائع ہیں.
سو فرمایا یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تب ہو سکے گا جب تم اللہ پر یقین رکھو گے، اللہ پر ایمان ہوگا، اسے مالک سمجھو گے، اسے رازق اور پروردگار سمجھو گے، تمہاری زندگی اور موت اس کے دستے قدرت میں ہوگی، تمہاری روزی وہ تمہیں دیتا ہے، تمہیں زندگی، تمہاری صحت، بیماری کا بوجھ، یہ جب ساری باتیں اللہ سے وابستہ ہو جائیں گی تو پھر بات کر سکو گے، اور جب امیدیں لوگوں سے ہوں گی، اللہ کے علاوہ کسی سے ہوں گی، تو پھر بات نہیں کر سکو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہود و نصارہ بھی یہ حقائق تسلیم کر لیتے تو ان کا بھی بھلا ہو جاتا۔ منہم المؤمنون، ان میں بھی ایسے خوش نصیب تھے جنہیں ایمان نصیب ہوا، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت برائی پہ متفق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔